جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم باب صلاۃ التطوع پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے 358 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، 357 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ 358 سے ہم پڑھیں گے آج۔ پہلی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا رواہ مسلم۔ ولابن حبان من ادرک الصبح ولم یوتر فلا یوتر لہ۔ دو حدیثیں ہیں جن کو ایک ہی حدیث کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو اس سے پہلے جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہے وطر کے سلسلے میں، اس سے واضح طور پہ ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی تلقین کی ہے، اس کی رغبت ہمیں اور آپ کو دلائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو ایک اہمیت عطا کی ہے، یعنی ایک اہمیت اللہ کے نبی نے دی ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی وطر کی نمازوں کو کیا کرے، اہمیت دے، اور اس کی پابندی یعنی اس کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ وطر آیا واجب ہے، فرض ہے یا سنت ہے، تو وطر کے سلسلے میں جو صحیح موقف آپ کے سامنے ان حدیثوں کے یا ان دلائل کی بنیاد پہ رکھا گیا وہ یہ کہ وطر سنت موقدہ ہے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ وطر سنت موقدہ ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھیں، اللہ کے نبی اس حدیث میں بھی ہمیں وطر کے سلسلے میں ایک اہم اصول سکھا گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوترو یا اوترو قبل ان تصبحوا، ٹھیک ہے، کہ تم وطر کو پڑھ لو، وطر کو پڑھ لو اس سے پہلے کی صبح ہو جائے، اس سے پہلے کی صبح ہو جائے۔ یعنی معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز پڑھنے کی ہمیں تلقین کر رہے ہیں، یعنی عشاء کے بعد سے لے کے صبح یعنی فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک انسان کو چاہیے کہ وطر پڑھ کے وہ فارغ ہو جائے، وطر کو چھوڑے نہ۔ تو اب یہاں پہ اس حدیث سے وطر کی نماز کی اہمیت بھی، اس کے سلسلے میں رغبت بھی، اور اس کا وقت بھی ہمیں معلوم پڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی پہلے تو اللہ کے نبی اس بات کو بیان کر رہے کہ وطر تم کو چاہیے کہ وطر پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہہ رہے؟ قبل ان تصبحوا، اس سے پہلے کی صبح ہو جائے، اس سے پہلے کی صبح ہو جائے، یعنی صبح سے پہلے پہلے وطر کی نماز پڑھ لو۔ معلوم کیا پڑا کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے صبح کی نماز سے پہلے تک، یعنی اذان سے پہلے تک آپ پکڑ لیجئے، اذان سے پہلے تک کی وطر پڑھی جا سکتی ہے، اور وطر کا جو صحیح حدیثوں سے اوتھینٹک جو وقت ہے وہ یہی، اسی کے بیچ میں انسان کو وطر کی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی شکریہ۔ تو اس میں کیا معلوم پڑا؟ وطر کا وقت، اور وطر کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کو دلانا، یعنی اللہ کے نبی اس میں ہم کو وطر پڑھنے کی تلقین کر گئے۔ دوسری حدیث ہے من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وطر لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے کہ جس نے من ادرکا، ادرکا یعنی ہوتا ہے پا لیا، صبح کو، یعنی جس نے صبح کر لی، صبح پا لیا، صبح کر لی یعنی صبح پا لیا، تو اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ فلا وطر لہ، تو اب اس کے لیے کوئی وطر نہیں، یعنی وطر کا ٹائم کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اب جب صبح ہو گئی، صبح کی نماز یعنی قائم کر دی گئی، تو کیا کیا جائے؟ اب وطر کی نماز اس کے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھیں ابن حبان کی اس حدیث جو واضح کر رہی ہے کہ جس کسی نے بھی صبح تک وطر نہ پڑھے اس کی کوئی وطر نہیں ہے، یعنی اب اس کی وطر کی نماز نہیں ہوگی، تو صبح سے پہلے اس دن کی وطر کی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ دونوں حدیثیں، ان سے جو بات ہمیں معلوم پڑتی ہے، یہ حدیث جو جس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے وہ یہ کہ وطر کا وقت صبح کے نمودار ہونے سے پہلے تک ہے، جب طلوع فجر ہو گئی تو ادائیگی وطر کا وقت بھی نکل گیا، ٹھیک ہے۔ لا وطر لہ کے معنی کہ اس کا وطر کا ادا نہیں ہوگا، یعنی وطر اگر اب ادا بھی کرتا ہے کوئی تو اس کی وطر ادا نہیں ہوگی۔ رہا اس کی قضا کا مسئلہ، تو وہ جب اور جس وقت چاہے پڑھ سکتا ہے، جس پر آئندہ آنے والی حدیث دلالت کرے گی انشاءاللہ۔ آگے مزید حدیثیں آ گئی ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کریں گی کہ اگر کوئی چھوٹ جائے، کسی کی قضا ہو جائے، تو وہ اس کو صبح کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ جو صحیح وقت ہے وہ کب تک ہے؟ صبح سے پہلے تک، یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک، فجر کی اذان سے پہلے تک۔ اب کوئی چیز چھوٹ جائے، قضا کرے، تو قضا کرنے کے سلسلے میں بعد میں بھی اس کی گنجائش موجود ہے، البتہ یہ کب تک ہے انشاءاللہ آگے کی حدیثیں ہم پڑھیں گے تو مزید وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ دیکھیں وطر ہر وقت ادا کرنے کی بنا پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ جو لوگ صبح اٹھ نہ سکے تو انہیں چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر کی نماز بھی پڑھ لے۔ تو اس سے بھی دیکھیں اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کر رہے ہیں کہ وطر کی نماز کیا ہے؟ صبح سے پہلے پہلے پڑھ لو۔ اب دیکھیں اس کے بعد دوسری حدیث بیان کرتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حوالے سے، حدیث نمبر 359 ہے، کہتے ہیں وعنہ، یعنی انہی نے بیان کیا، یعنی ابو سعید ہی نے بیان کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن الوتر، جو شخص وطر سے سو جائے، یعنی وطر نہیں پڑھی اور سو گیا، او نسیہ یا اسے بھول جائے، فلیصلی اذا اصبح او ذکرہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھ لے جب صبح ہو جائے، جب بھی، یا اس کو جب یاد آئے جب۔ رواہ الخمسہ الا النسائی، امام نسائی کے علاوہ حدیث کی 5 کتابوں کے اندر، امام نسائی نے اس حدیث کو نہیں نقل کیا ہے، اس کے علاوہ بقیہ کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم پڑ گئی ہے
یہ اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، جو سو جائے بغیر وطر پڑھے یا اسے یاد نہ رہا ہو کہ وطر پڑھنی ہے، یعنی وطر پڑھنا بھول جائے، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صبح کے وقت پڑھ لے یا پھر جب اسے یاد آئے جب پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ امام نسائی نے اس کو نقل نہیں کیا، یا امام نسائی کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو دیکھیں کون کون سی کتاب میں ہے، مسند احمد میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ کے اندر، یعنی حدیث کی 4 بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی کی وطر نہیں ہو پائی ہے، اس نے صبح سے پہلے یعنی اذان سے، فجر کی اذان سے پہلے اس کو نہیں ادا کیا ہے، اب اگر وہ اذان کے بعد بھی ادا کرتا ہے، صبح ہونے کے بعد ادا کرتا ہے، تو یہ وطر قضا ہو جائے گی، یعنی قضا کے حکم میں آئے گی، اور وطر کا چونکہ ٹائم نکل چکا ہے، کیونکہ ٹائم نکل چکا ہے تو قضا کے حکم میں تو وطر کی ادائیگی تو ہو جائے گی، البتہ قضا ہوگی۔ معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر کہ وطر ادا کر لی جائے، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی۔ یہی سب یعنی بعض لوگوں نے جو وجوب کی طرف جو لوگ گئے ہیں، وہ انہی بنیادوں پہ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت اور تلقین بیان کی ہے۔ البتہ صحیح موقف یہ ہے کہ وجوب یا فرض 5 وقت کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ بقیہ جتنی نمازیں ہیں سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ ہے، اس کی تفاصیل پیچھے کی احادیث میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ۔ کسی کا کوئی کوشچن؟ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے آگے والی حدیث دیکھیں۔ وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف الا يقوم من آخر اللیل فلیوتر اوله ومن طمع ان يقوم آخره فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودۃ وذلك افضل، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کو یہ اندیشہ ہو اور خوف لاحق ہو کہ وہ رات کے آخری اوقات میں بیدار نہیں ہو سکے گا، اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وطر پڑھ لے۔ جس کو خوف ہو، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ لا یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ خوف ہو کہ وہ وطر کی نماز آخری پہر میں، یعنی رات کا آخری حصہ وطر کے لیے کیا ہے؟ افضل ہے۔ رات کے آخری حصے میں وطر کی نماز پڑھنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ اللہ کے نبی رات کے آخری حصے میں وطر کی نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اگر کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے یا اس کو خوف ہے کہ اگر میں رات کے لیے وطر کو چھوڑ دوں گا تو ممکن ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں، نیند نہ کھل پائے، سیدھا فجر ہو جائے، یا اس قسم کی کوئی دوسرے معاملہ ہو کہ انسان نہیں اٹھ پاتا ہے یا نہیں اٹھ پا رہا ہے، تو اس شکل میں اس کو چاہیے کہ وہ اولی، اللہ کے نبی اس کو کیا اجازت دے گئے کہ اس کو چاہیے کہ وہ پہلے حصے میں یعنی عشاء کے فوراً بعد بھی وطر کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ افضل۔ دیکھیں یہاں پہ اس بات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ گئے، اس کو سنیں، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر وہ بیدار نہیں ہو سکتا تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ وہ پہلے حصے میں ہی اس کو پڑھ لے، اور جسے یہ توقع ہو اور امید ہو کہ وہ بیدار ہو جائے گا، جس کو یہ امید ہے کہ وہ بیدار ہو جائے گا اور اس کو معلوم ہے کہ میں اٹھتا ہوں رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ آخری رات میں ہی وطر کو پڑھے، اس کو چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے۔ کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز فرشتے حاضر ہوتے ہیں، مشہودۃ یعنی حاضری ہوتی ہے، کس کی حاضری؟ یعنی فرشتے اس نماز کے اندر، اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے آگے کہا فذالک افضل وذالک افضل، اور یہ افضل ہے، وطر کا وقت افضل کون سا ہوا؟ یہی افضل وقت ہے۔ جیسے
پنج وقتہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، تو پنج وقتہ نمازوں میں حضرت جبریل امین کی ایک لمبی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن تک حضرت جبریل نے نماز پڑھائی۔ پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اول وقت میں حضرت جبریل نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازیں پڑھائی، اور دوسرے دن حضرت جبریل آئے اور 5 وقت کی نمازیں آخری وقت میں حضرت جبریل نے پڑھائی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی نماز کا وقت ہے، یعنی اول اور آخر، ہر نماز کے اول اور آخر وقت کو بتا دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے بیچ میں آپ کو یہ نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے صبح کی نماز یعنی فجر کی جو نماز ہوتی ہے اس کا اول وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز کا اول وقت یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، جب سحری کا وقت اختتام میں ہوتا ہے اور صبح صادق کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی جو بادل آسمان ہے اس کے کناروں سے سفیدی پھوٹنے لگتی ہے، تو یہ بالکل اول وقت ہے، یہ بالکل اول وقت ہے۔ اب اس کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک فجر کی نماز انسان نے پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ اوقات صلاۃ کے ان کے بیچ میں آپ کو نماز پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازوں کے اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھنٹک حدیثوں سے ثابت ہے، جو اوقات صلاح کے باب میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت ہے وطر کی نماز کا بھی، اللہ کے نبی کہہ گئے عشاء بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بیچ رات میں یعنی رات کے دوسرے پہر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رات کے آخری پہر میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت کون سا ہے کہ رات کے آخری پہر میں وطر کی نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ افضل ہے، یہ زیادہ فضیلت کا حامل عمل ہے۔ جیسے فرض نمازوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ افضل وقتها الاولها، کہ فرض نمازوں کا افضل ترین وقت کون سا ہے؟ اولها، یعنی اس کا اول ترین وقت، جو اول وقت ہے وہ فرض نمازوں کے لیے افضل وقت ہے۔ تو اب اگر کوئی اول وقت میں پڑھتا ہے تو گویا اس نے افضل چیز کو حاصل کیا، اچھی چیز کو حاصل کیا، فضیلت کو اس نے پایا، اور کوئی آخر وقت میں پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن فضیلت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا جی معلوم شیخ، پڑا کہ وطر کی نماز کا وقت کہاں سے کہاں تک ہے؟ عشاء سے فجر کے پہلے تک۔ جی، عشاء سے لے کے فجر کی اذان سے پہلے تک کے پڑھ لینا چاہیے۔ اب اگر کوئی بعد میں پڑھتا ہے تو کیا ہوگی؟ وہ قبولیت نہیں ہوگی، اس کی نہیں ہوگی۔ نہیں، دوسری حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کہہ گئے کہ اگر کوئی بھول جائے یا نہیں پڑھ پائے تو وہ بعد میں صبح ہونے کے بعد بھی پڑھ لے تو اس کی وطر ہو جائے گی، لیکن قضا ہو جائے گی، لیکن کیا ہوگی؟ جی قضا ہو جائے گی۔ جیسے فرض نمازوں میں کیا ہوتا ہے، وقت نکلنے کے بعد اگر ہم پڑھیں گے تو وہ قضا کے اندر داخل ہو جائے گی، تو ویسے ہی وطر کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بات بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جی اس کے بعد وان عبداللہ، اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے، وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کے یعنی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی الفاظ ترمذی کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر رات کو پڑھی جانے والی ہر نماز کا وطروں سمیت وقت چلا جاتا ہے، یعنی ہر نماز کا، یعنی تہجد ہے، دوسری نفلی عبادات ہے، رات میں جتنی عبادات بندہ کر سکتا ہے وہ سب کا وقت کیا ہوا؟ فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گیا۔ اب اس میں وطر کی نماز بھی شامل ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے یہاں پہ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ ذہب کلی، دیکھا ذہب کلو صلاۃ، ذہب یعنی ہوتا ہے چلے جاتا، ذہب یعنی کیا ہوتا ہے؟ چلا جانا، کلو یعنی ہر، صلاۃ اللیلی رات کی نماز، رات کی نماز کا وقت جو ہے چلا جاتا ہے، والوتر، اور وطر کا بھی چلا جاتا ہے، یعنی وطر بھی شامل ہے، رات کی دوسری عبادات تہجد وغیرہ کی عبادات ہے وہ بھی شامل ہے۔ فجر کے طلوع ہوتے سے ہی یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہے، ان کے اوقات ختم ہو جاتے ہیں، ان کے وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ فاوتروا قبل طلوع الفجر، اللہ کے نبی کہہ گئے تو تم کو چاہیے کہ تم کیا کرو؟ وطر کی نماز پڑھ لو فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے وطر کیا کرو؟ پڑھ لو۔ سے معلوم پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین اس بات کی کر رہے ہیں کہ وطر کے
قائم وطر کو قائم کر لو، وطر کو پڑھ لو فجر طلوع ہونے سے پہلے۔ یہاں پہ بھی اس بات کی تلقین ہے کہ وطر کی نماز کیا ہے، فجر سے پہلے پہلے ادا ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں بھی اسی قسم کا معنی ہے جو پچھلی حدیثوں میں جو مسائل ذکر کیے گئے، سیم یعنی اسی قسم کے معنی ہیں انشاءاللہ، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى اربعا فيزيد ما شاء اللہ، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راویہ ہے، ام المومنین بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ضحیٰ، یصلی الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز، نماز ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز، جس کو آپ سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یا مزید دوسرے نام بھی اس کے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو صلاۃ ضحیٰ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل حضرت عائشہ بیان کر گئی کہ یصلی الضحیٰ اربعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھی، 4 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ یعنی دیکھیں یہاں پہ جو ورڈ حضرت عائشہ نے استعمال کیا ہے کانا رسول اللہ جب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلسل اللہ کے نبی 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی چاشت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، 4 رکعت پڑھتے تھے۔ وَيَزِيدُ اور اضافہ کرتے تھے ماشاء اللہ، جتنا اللہ چاہتا، یعنی بعض دفعہ کیا کرتے، جتنی اللہ چاہتا زیادہ بھی کر دیتے تھے، یعنی کبھی کبھی 4 سے زیادہ بھی پڑھتے، 6 پڑھ دیتے، کبھی 8 پڑھ دیتے، کبھی 10 پڑھ لیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ بھی کرتے تھے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ چاشت کی نماز کی اپنی ایک فضیلت ہے اور اس کی ایک اہمیت ہے جو انشاءاللہ آگے کی حدیثوں میں بھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن یہاں اس بات کو سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے گئے تھے، وہاں ذکر و اذکار کرتے، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے، صبح کے اذکار وغیرہ کا اہتمام کرتے، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے ساتھ چاشت کی نماز کو ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکلتے۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی، چاشت کی نماز پڑھی، اور جس کی کم سے کم تعداد کتنی بتائی گئی، 4 رکعت۔ اگر کوئی 2 بھی پڑھتا ہے تو دو پڑھنا بھی کوئی مسئلے کی بات انشاءاللہ نہیں ہوگی، البتہ 4 پڑھنا چاہیے کیونکہ 4 پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ هَلْ كَانَ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغیبتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اس کے آگے کی حدیث پڑھ لیں، دونوں حدیثوں کو ملا کے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ وَلَهُ عَنْهَا مَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي صبحة الضحى قط وإني لأسبحها۔ دیکھیں یہ 3 حدیث ہے۔ پہلی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز 4 رکعت اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور جب چاہتے اس میں اضافہ بھی کر دیتے۔ دوسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور مسلم ہی کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا، یعنی حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، الا یہ کہ جب اپنے سفر سے واپس تشریف لاتے، یعنی جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اس حدیث میں یہ چیز بیان کی۔ اس کے بعد مزید بیان کرتے ہیں کہ مسلم ہی کی حدیث کے اندر دوسری حدیث جو ہم نے حدیث نمبر 364 جو ہم نے پڑھی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي صُبْحَةَ الضُّحَىٰ قَطُّ وَإِنِّي لَأَسْبِحُهَا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ضحیٰ پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، اس کے باوجود میں یہ نوافل پڑھتی ہوں، میں اس کے باوجود یہ چیز پڑھتی ہوں۔ اب دیکھیں 3 قسم کی مختلف باتیں ہیں، 3 قسم کی مختلف باتیں ہیں، اور اس کی تشریح بھی کافی، یعنی اہل علم نے کافی لمبی تشریحات ان تینوں حدیثوں کے سلسلے میں بیان کی ہے۔ پہلی چیز دیکھیں،
ہاں پہلی حدیث میں حضرت عائشہ کا ایک قول پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے اور جتنا چاہتے اس میں اضافہ کر دیتے. دوسری حدیث میں حضرت عائشہ کہہ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی چاش کی نماز نہیں پڑھتے تھے سوائے جب آپ سفر سے آتے، یعنی جب سفر سے تشریف لاتے تبھی نماز پڑھتے تھے چاش کی. ٹھیک ہے. تیسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود میں پڑھتی ہوں. اب دیکھیں 3 مختلف حدیثیں ہیں، تو ان کو ہم کیسے سمجھیں گے، ان کا کیا یعنی کیسے اس کو یہ کہہ لیجیے کہ کیا اس کی تطبیق ہوگی. تو اس کی تطبیق اہل علم کے چند اقوال ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. اس حدیث میں اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ جو اس بات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھا کرتے تھے، نماز اشراق، صلاۃ ضحیٰ یا صلاۃ اوابین. یہ 3 الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک ہی نماز ہے؟ ایک ہی نماز کے 3 یعنی ایک ہی نماز کے 3 مختلف الفاظ ہے، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ 3 الگ الگ نماز ہے یا ایک ہی نماز کے 3 الگ نام ہے. ایک ہی نماز کے 3 الگ نام ہے. اب دیکھیں حضرت عائشہ نے پہلی جو حدیث ہے اس میں صلاۃ الضحیٰ کا اس مقام پر اللہ کانا کے ساتھ تھا، استمرار کانا کے ساتھ، یعنی کانا اصل میں عربی میں کنٹینیوسلی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ کانا یہاں استمرار کے معنی نہیں دے رہا ہے کہ آپ نماز ضحیٰ ہمیشہ بلا ناغہ ادا کرتے تھے. یہاں تو صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ نبی جب نماز ضحیٰ کے نوافل پڑھتے تو اس کی تعداد 4 رکعت ہوتی، یعنی اللہ کے نبی جب بھی پڑھتے تو کم از کم 4 رکعت اس کی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. جہاں تک نماز ضحیٰ کا تعلق ہے، یعنی چاش کی نماز کا تعلق ہے، تو وہ نفل نماز ہے، مستحب ہے، جو چاش کے وقت ادا کی جاتی ہے. اس کی کم از کم رکعتیں 2 ہے، کم سے کم 2 رکعت ثابت ہے، اور انسان 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 سے زیادہ بھی، یعنی 8 10 اس طریقے سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ نفل نماز ہے. ٹھیک ہے. نفل نماز ہے، زیادہ سے زیادہ 12 کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعتوں سے زیادہ کچھ بھی مروی نہیں، یعنی 12 رکعتیں پڑھنا زیادہ سے زیادہ ثابت ہے. زیادہ سے زیادہ کتنی ثابت ہے؟ کم سے کم 2 رکعت، یعنی چاش کی نماز کم سے کم 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے. اپنے سفر سے واپسی کا جو حدیث میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی کرتے تو نماز ادا کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ ضحیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے آتے تو پہلے جا کے اللہ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے. اب چاہے وہ صبح کا وقت ہوتا یا شام کا وقت ہوتا، جب بھی وقت ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز ادا کرتے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل یہ کہ باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے نہیں دیکھا، اس کا سبب یہ ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کے ارشاد گرامی سے اس نماز کی فضیلت معلوم ہو گئی ہوگی، یا پھر انہیں یہ بات پہنچی ہوگی کہ آپ نے یہ نماز پڑھی ہے، یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن آپ کو فضیلت معلوم ہے، آپ کو کسی چیز کی فضیلت معلوم ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس نماز کی فضیلت آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں پیش کی گئی، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنا دیا. یعنی آپ نے اس کو اگرچہ دیکھا نہیں، لیکن عمل میں آپ لا گئے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا لیکن میں پڑھتی. کیوں کہا حضرت عائشہ نے ایسا؟ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی کہ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا لیکن میں پڑھتی ہوں، یہ اس لیے کہا کہ ان کے پاس اس کی فضیلت تھی، یعنی فضیلت پہنچ گئی تھی کہ چاش کی نماز کی اپنی ایک فضیلت ہے اور وہ حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس لیے انہوں نے یہ چیز بیان کی. اب اوپر والی حدیث میں جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے
تو یہ تعداد بتانا مقصود تھا کہ اللہ کے نبی اس چارج کی نماز کی جو تعداد اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ کتنی ہے؟ 4 رکعت، اور کم سے کم 2 رکعت بھی دوسری حدیثوں سے ثابت ہے. تو حضرت عائشہ نے اس کو 4 رکعت بیان کیا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں تیسری جو مطلقاً نفی پر دلالت کرتی ہے، یعنی مطلقاً جو تیسری حدیث ہے مطلقاً نفی ہے، جس میں کہا گیا کہ ما رأیت قط، کہ میں نے کبھی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، میں نے کبھی اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے یہ عمل کیا ہی نہیں. اور دوسری حدیث سفر سے واپسی کی قید سے مشروط ہے، یعنی سفر سے واپسی کے وقت پڑھی. ان کے درمیان جمع کی صورت، ان تمام حدیثوں، ان تینوں حدیثوں کے درمیان جمع اور تطبیق کی جو صورت ہوگی، جمع اور تطبیق کی جو صورت ہوگی، اس کی جمع کی صورت پہلی سے بہتر اور اولا ہے، پہلی سے بہتر اور اولا ہے. اس آخری حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے تھے. تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ جمع اور تطبیق اس اعتبار سے کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے اگرچہ نہیں دیکھا، لیکن ان کے پاس فضیلت تھی اور ان کو تعداد معلوم تھی، اسی لیے وہ کیا کرتی تھی؟ وہ خود پڑھتی تھی. تو تطبیق کیسے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیثوں سے ثابت ہے، حضرت عائشہ نے وہ اس کو بیان کیا ہے. البتہ حضرت عائشہ کا جو قول ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، تو وہ اس بنیاد پہ ہے کہ ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو نفس نفیذ دیکھا نہیں چاش کی نماز پڑھتے ہوئے، البتہ ان کے پاس اس کی حدیثیں موجود تھی. بات سمجھ میں آئی؟ ایک بار اور پلیز. جی دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے 4 رکعت چاش کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس میں حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو پڑھتے ہوئے. حضرت عائشہ نے ایک حدیث بیان کی. تو حدیث جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک حدیث سنی، آپ نے آگے کسی کو بیان کر دی، تو اب ہم نے اور آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن وہ فضیلت ہم تک پہنچ گئی، تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو آگے پہنچا دیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے نبی کا ایک عمل پہنچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز 4 رکعت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین جتنا چاہتا اس میں اضافہ بھی کر دیتے، یعنی زیادہ بھی پڑھ لیتے. یعنی دو رکعت، میں نے کہا 2 رکعت بھی دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، تو 2 4 6 8 10 12 رکعت تک چاش کی نماز پڑھنا ثابت ہے. تو حضرت عائشہ کی پہلی حدیث سے تعداد معلوم پڑ گئی ہے، تعداد معلوم پڑ گئی. دوسری حدیث جو حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاش کی نماز پڑھی، تو اللہ حضرت عائشہ نے کہا قال اللہ الا یجیء من مغیبہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹتے تو ہی چاش کی نماز پڑھتے. ٹھیک ہے. اور تیسری حدیث جس میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی چاش کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، تو اس کے سلسلے میں یہ بات اہل علم نے بیان کی کہ اللہ حضرت عائشہ نے اگرچہ دیکھا نہیں، لیکن وہ کہہ رہی ہے وَإِنِّي لَأَسْبِحُهَا، کہ میں تو پڑھتی ہوں، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں لیکن میں پڑھتی ہوں. تو یقینی معنوں میں کوئی بھی صحابی یا صحابیات ایسا عمل نہیں کر سکتی جو دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پہنچی ہے. اب سمجھ میں آئی؟ اب سمجھ میں آئی بات؟ جی شیخ. کوئی کنفیوژن ہے کسی کو؟ ابھی پوچھ لیجیے اگر ہو تو. جی نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ حضرت عائشہ نے تعداد بیان کی، اللہ حضرت عائشہ نے اس کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ میں عمل کرتی ہوں، یعنی حدیث مجھ تک پہنچی ہے لیکن میں نے اللہ کے نبی کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. تو سمجھ میں آئی بات؟ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ میں نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہو وہ کام، لیکن مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں، آپ وہ کام کرتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میں ان کے سلسلے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ یہ اچھا کام کرتے ہیں، تو میں بھی وہ اچھا کام کرتا ہوں، لیکن میں نے ان کو دیکھا نہیں یہ کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. ہاں. تو یہی تینوں حدیثوں کا جو لب لباب ہے، تینوں حدیثوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حدیث میں تعداد بیان کی، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو کبھی نہیں دیکھا پڑھتے ہوئے، دوسری حدیث میں کہا کہ اللہ کے نبی سفر سے آتے جب پڑھتے. تو مقصود یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک حدیثیں تو پہنچی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
بل یعنی ڈائریکٹلی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ چیزیں بیان کی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے بعد اصل میں ٹائم ختم ہونے پہ کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. اگر سوال نہیں ہے تو ہم ایک حدیث اور پڑھ سکتے ہیں، ایک حدیث یا دو حدیث انشاءاللہ. شیخ ایک کوشچن ہے بٹ اس سے نہیں ریلیٹڈ نہیں ہے شیخ. نماز سے ریلیٹڈ ہی ہے بٹ یہ والی حدیث سے ریلیٹڈ نہیں ہے. جی شیخ جی نماز میں جب رکوع سے قیام کے لیے ریٹرن ہوتے ہیں تو اگر جماعت میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہنا ہے یا صرف ربنا لک الحمد صرف کہنا ہے؟ دیکھیں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ قال ربنا لک الحمد. کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو. ٹھیک ہے، مقتدیوں کو. تو اس حدیث کی بیسس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف ربنا لک الحمد بھی کوئی کہے تو کافی ہو جائے گا. البتہ دوسری حدیثوں سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھی ثابت ہے، امام اور مقتدی دونوں کا. تو بہتر یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ربنا لک الحمد بھی کہے. جی بارک اللہ فیکم. آمین ویاک. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اب آپ اگر ہو تو پوچھ لیجیے انشاءاللہ. اس کے بعد کی دو حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہے. دیکھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ تعوذ اور تسمیہ ہم نماز میں فرض میں پڑھ سکتے ہیں نا فاتحہ سے پہلے؟ جی تعوذ اور تسمیہ جی ہاں سورہ فاتحہ سے پہلے. جی بالکل پڑھ سکتے نہیں بلکہ پڑھنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی بسم اللہ تو اس میں شامل ہی ہے. اعوذ باللہ تعوذ پڑھنے کا اللہ کا حکم ہے تو پڑھنا چاہیے، پڑھنا ہی چاہیے. وہ نہیں ایکچولی پڑھتے تو ہے لیکن وہ ایک مالکی فقہ والے ٹیچر ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں پڑھتے کر کے. نہیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے پڑھنا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ دعائے ثنا سے پہلے نہیں پڑھی جائے گی. دعائے ثنا سے پہلے نہیں بلکہ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، تو سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جائے. جی جزاک اللہ خیر. آمین ویا. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیے جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ حدیث نمبر 366 جو بچی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ اس کو اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو سمجھانے سے پہلے ٹائم ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ یہ حدیثیں ہم کل نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے اللہ نے چاہا. تو اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلیے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور جس طریقے سے ہم یہاں دنیا میں علم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ ہم کو جنتوں میں جمع فرمائے، جنت الفردوس میں جمع فرمائے. جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کے فتنوں سے بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم کی چنگاریوں سے، اس کے بھاپ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور علم کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم. اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.